تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں کبھی۔ امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا، ہزاروں طالب علم آنے لگے، لیکن ایک منہ دیکھ دیکھ کے بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا۔ شروع میں بڑے ذوق سے لوگ آتے ہیں، پھر انہیں کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے سالن نہیں کھاتے، 4 دن ایک ہی روز کھانا پڑے تھے، پھر آہستہ آہستہ فرنٹ پہ بیٹھنے والے اینڈ پہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے۔ امام بخاری کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے صحیح کتاب بیان کیا۔ امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے، بادشاہ کو جا کے شکایتیں لگائیں، اور بادشاہ نے کہا آج کے بعد کوئی بخاری کے مدرسے میں درس میں حدیث پڑھنے نہ جائے۔ امام مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا استقبال بھی میں نے دیکھا، اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا۔ ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ کدھر گئے عشق کے دعوے، کدھر گئے وفا کے جذبے، کدھر گئے وہ غلامی کی باتیں، کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، تا دم آخری وفا کریں گے۔ چلے جاتے ہیں لوگ، معیار بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، کہانیاں بنا لیتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں۔ امام بخاری نے نیشا پور چھوڑ کر ارادہ کیا کہ میں بخارا چلا جاؤں، اپنے شہر۔ سنو یہ درد کی داستان ہے لوگوں، سنو، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام جپتی ہے دنیا۔ امام بخاری بخارا ہے، پھر بڑا استقبال ہوا، پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا۔ یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا مجھے کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میں لفظوں پہ بھارو جاؤں، سونے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو، وہ میری کتاب ہے۔ جن کی لکھی کتاب کو میرے محبوب کہے میری کتاب ہے۔ بخارے میں بڑا استقبال ہوا، لیکن پھر بخارے کے سربراہ نے کہا، سردار نے کہا، خالد بن زہلی جو امیر تھا بخارے کا، امام بخاری کا تو خیال تھا میں اپنے شہر آ گیا ہوں، اس نے کہا جی میرے بچے کو گھر آ کے پڑھایا کریں۔ آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیثیں میں نے رسوا نہیں کر سکتا، جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا، پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہو میرا بچہ۔ امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آ کے کہے کہ میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے تو میں کیسے منع کروں؟ ساروں کے بیچ بیٹھ کے پڑھے، یہ حضور کے دین کا فیض ہے، یہ بڑا وسیع ہے، جو آئے گا ملے گا۔ اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیے۔ ہاں ہاں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ فتوے لینے شروع کر دیے، امام بخاری کے خلاف سازش ہوئی، حکم ہوا کہ بخاری تو بخارا چھوڑ جا، یعنی اپنے وطن سے نکل جا۔ اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے امام بخاری، نیشا پور والوں نے نکالا تو بخارا آئے۔ اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارا سے نکلے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لے سجنا اساں توڑ نہیں بائی، اساں جان دیتی رات تیرے۔ ارادہ کیا سمرقند جا کے ڈیرا لگاتا ہوں، حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا۔ یارو بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لوگ، بڑی اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں، اپنے بھی پیچھے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ دل کرتا ہے یار سارے باتیں کرتے تیری نہیں بنتی تھی، تو نہ کرتا۔ ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانا دے دیا تو ماں رو پڑی اور کہنے لگی پتر درانیاں کہنیاں تے بندا سی، ننانا کہنیاں تے بندا سی، تو تے میرا اپنا سے۔ یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی، وہ تیزاب کی طرح رک جاتی ہے، چھلنی ہو جاتا ہے وجود کہ یہ اس نے کہا ہے، اس نے، میرے اپنے نے۔ امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے نکلے، سمرقند جاتا ہوں، پتہ چلا کہ
समरकंद जाने से पहले ही कुछ लोग कह रहे हैं जी देखो उनके अपनों ने नहीं रखा, पता नहीं क्या हाल है। इमाम बुखारी रस्ते में एक छोटी सी बस्ती थी खरतंग, वहां रुक गए। सुनो यारो, फिर कहता हूं उस बंदे की बात सुना रहा हूं जो इस हिम्मत को सबसे कीमती किताब दे गया। इमाम बुखारी खरतंग में थे, 62 साल उम्र, सफेद दाढ़ी, रो पड़े, अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तेरे नबी की हदीसें जमा की हैं, ऐ मेरे मालिक तेरी जमीन बड़ी वसी है पर बुखारी पर तंग हो गई है, मेरे ऊपर रहम कर दे। इमाम बुखारी ने वहां दुआ फरमाई, दोपहर को दुआ फरमाई, शाम को बीमार हुए, रात को विसाल हो गया। ले ओ सजना असा तोड़ नहीं पाई, असा तोड़ नहीं पाई ते जान दिती रात तेरे, मुझे कह लेने दे, मुझे कह लेने दे, मुझे कह लेने दे, बेकदरा कुछ कदर न जाती। ओ कीती खूब तसल्ली हो, दुनियादार पुजारी जर दे कुत्ते आंदे गल टल्ली हो। ओ बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हो ते कूच नसीर असां जदों कीती, कूच नसीर असां जदों कीती, फिर पै जानी थरथल्ली हो। और मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। एक बंदा कहता मैंने रात को ख्वाब देखा कि नबी पाक सहाबा समेत खड़े हैं, किसी का इंतजार हो रहा है। मैंने उसकी सुनिया मैं कुर्बान जाऊं, यहां क्यों खड़े हैं? तो फरमाया बुखारी आ रहा है, बुखारी आ रहा है। दुनिया वाले भूल जाएं पर जिनकी बंदा नौकरी करे वो कैसे भूल जाएं। और वैसे भी अगर मालक को पता हो ना मेरा खादम ठीक है, मालक और गुलाम का ताल्लुक मजबूत हो, तो दुनिया जो मर्जी कहती फिरे। मेरा आपसे मशवरा है, कभी भी दीन के लिए कुछ करो तो बंदों से नाम नेकी की उम्मीद ना रखना। अगर आपको अजर लेना है तो रब रसूल अजर अता करेंगे। वो शख्स कहता है मैंने उठ के देखा, मैंने उठ के सुबह पता किया तो वो वही वक्त था जब मुझे हुजूर की जियारत हुई जिस वक्त इमाम बुखारी का इंतकाल हो गया। लोगों ने आपको दफन किया तो कब्र की मिट्टी से खुशबू आने लगी, लोग तबरकुन मिट्टी ले जाने लगे। समरकंद के लोग, बारिश नहीं होती थी, कहत पड़ गया, सारे इकट्ठे होकर इमाम बुखारी की कब्र पे गए तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। इतना बड़ा आदमी लेकिन बेकदरा कुछ कदर न जाती। दो बातें आपने इस गुफ्तगू से याद रखनी है। एक तो बंदों से अजर की उम्मीद न रखें, ये छोड़ दे कि बंदे वाह वाह करेंगे तो मैंने काम करना। आप गरीब की मदद भी करें, आप नेकी भी करें, आप खैर भी करें, इदारों से, मस्जिदों से, मदारस से भी प्यार करें, लेकिन वाह वाह की तवक्को बंदों से। और अगर रब और रसूल ने एक दफा भी वाह वाह कर दी ना तो फिर वाह बल्ले बन जाएगी, फिर क्या बात है। और वैसे भी जेड़ियां गुड्डियां आपे ही उड्डियां ओ ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। इसलिए एक बात तो ये कि अजर अल्लाह रसूल से उम्मीद है। और दूसरी बात ये याद रख लें कि सोना वही है जो सोने की बातें करता है, मीठी बात उसी की है जो मदीने वाले की हदीस बयान करता है। सरकार की बातें याद रखें, सरकार की बातें करें। ये तलख वक्त चल रहा है, कड़वा वक्त है, पर यारो बातें मेरे नबी की याद करो, इनमें बड़ा ही मजा है। अल्लाह ताला इमाम बुखारी के दर्जे बुलंद करे और अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। कभी 10 मिनट आदत हो जाए ना दुआ मांगने की अलहदा से रात को, हुजूर ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया बीमार से दुआ कराओ अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया माँ बाप जब भी औलाद के लिए हाथ उठाएं, वैसे तो बुल्ले शाह तो आसमानी उड़ दिया ही फड़ दें, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़ेगा ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाएं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आप अपना ताल्लुक बनाएं, दुआ के साथ, इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ रिश्ता बनाएं, इस्तिगफार पढ़ें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबी जंगों में थे, रात को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि आप बड़े परेशान हैं। कहने लगे हुजूर परेशान इसलिए हूं कि पहले ही मुसलमान कमजोर है, अब मैंने सुना है दुश्मन का एक बहरी बेड़ा वो जंगी सामान से भरा हुआ आ रहा है, तो अब उनके पास और तलवारें और नेज़े आ जाएंगे, मुसलमानों के पास पहले ही वसाइल की कमी है, परेशान हो किस तरह करके मुकाबला करेंगे। ये बात कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुजुर्गों से कहा हुजूर आप भी दुआ करना।
دعا کی بڑی طاقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ کافر کے پاس کوئی نہیں. یہ ہتھیار ہے مومن کا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. پھر سنیں, کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے. کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. دعائیں کرانی چھوڑ دی, کرنی چھوڑ دی, لینی چھوڑ دی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے. میں نے وہ انداز دیکھا. تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے, اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے, اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے, خوب روئے. صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا. کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں, رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا. تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے, اب وہ نہیں آ رہا, ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں. بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات, وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے. وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے. بھائی اپنا مصلے کا, عبادت کا, وظائف کا, اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے. اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے. دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں. ہم تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا, خشک, اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی. ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے, ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے, ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے, ہم تو صوفیاء کی جماعت. ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا. بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے, اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, کان بن جاتا ہے, ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے. تو یہ تو عبادت ہے, یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی. تو نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں, نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں. لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا, تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے. مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا, تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ. تو کیا سمجھتا ہے, تو بہت بڑا آدمی ہے, تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم, موج کر. آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں. اور عجیب فلسفہ ہے نا, کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں, اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلے تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا. نماز کے لیے کہا تو کہتے ٹھیک نہیں, دعوت کے لیے کہا تو کہتے میں ذرا تیاری کر لوں, یوں جانا مناسب نہیں. معاملہ ٹھیک نہیں. رب تو فرماتا ہے کہ جب تم مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ, خوب ذوق سے دعا مانگے, خوب شوق سے نماز پڑھیں, خوب استغفار کا مزاج بنائیں. آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے. ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے, یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا, پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک. اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو, گھر کو قبرستان نہ بناؤ. ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا. ہمارے ہاں انسان چونکہ انسانوں سے مل کے زندگی گزارتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درجوں کے تعلق سے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو باپ بنایا ہے, کسی کو چھوٹا بھائی بنایا تو کسی کو بڑا بھائی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں کے تعلق سے فضیلت دی, استاد بنا دیے, بزرگ بنا دیے, عالم بنا دیے. اللہ نے فضیلت دی. ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے دی, اور کچھ خیال لوگوں کا اپنا ہے کہ مجھے فضیلت ملنی چاہیے, میرا اعزاز ہونا چاہیے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اس ارادے کی بنیاد پر کمزور ہو جاتا ہے, ایسی حرکات بھی کر جاتا ہے جس پر اس کا دل اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے, لیکن اسے شہرت چاہیے ہوتی ہے, وہ بھاگتا پھرتا ہے. کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مقصود چونکہ شہرت ہوتی ہے, مقصود چونکہ دنیا داری ہوتی ہے, تو پھر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. وہ زبردستی عزت مانگنا, لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا اور خیال کرنا. مطلب دو قسم کے داماد ہوتے ہیں. ایک داماد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ پھڈا بہت زیادہ ڈالتا ہے, چائے بھی لیٹ ملے تو شور کرتا ہے,
اب وہ سسر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اگر کسی موقع پر اس صاحب نے آنا ہو تو بٹھا کر کے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مہربانی کرنا اس شریر کا ذرا خیال رکھنا، 2 دن گزر جائیں بیاہ کے یا کسی اور تقریب کے ذرا سکون رہے گا، اس کا خیال رکھنا۔ دوسرا جو ہے وہ نفیس آدمی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ روٹی گھر بھی ملتی ہے، یا میں مہمان آیا ہوں، تو اب اس کے رشتہ دار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خیر ہے، یہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جناب میں نے ہر چیز کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، میں جاتا ہوں تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی آپ کے شر سے بچ رہے ہیں لوگ، آپ جو اذیت دیتے ہیں اس سے بچ رہے ہیں، آپ کو عزت نہیں دے رہے۔ عزت تو وہ دوسرے کو مل رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ تکلیف نہیں دے رہا۔ تو ہم نے عزت کے حصول کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی شاید منت کرے گا اور شاید یہ ہاتھ باندھے گا کہ مہربانی کرو میرا بھی نام لے لو کسی طریقے سے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر، علمی طور پر قوت بخشی ہوئی ہے، اعزاز دیا ہے، لیکن وہ اس خوف کا شکار ہیں کہ میری عزت نہیں ہے، کچھ 4 بندے میرا نام لے لیتے نا۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جس رستے پہ چل رہا ہے نا کہ میں یہ کام بھی کروں تاکہ میرا نام ہو جائے، یہ کام بھی کروں میرا نام ہو جائے، فلانا بھی کروں تو میرا نام ہو جائے، چونکہ مقصود نام ہے، اس نے لباس پہن لیا ہے شہرت کا، ارادہ کر لیا ہے شہرت کا۔ مانا یہ کہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے، جس طرح لباس پورے وجود پہ ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح اس نے شہرت ہی شہرت اپنے اوپر طاری کر لیا، تو پھر رب اسے رسوا کر دے گا۔ دیکھیں، میں آج جو بات خاص کر کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ دینداروں کو ضرورت ہوتی ہے بچنے کی۔ ایک بندہ اس نے حج کیا ہی نہیں تو اس نے حفاظت کیا کرنی، لیکن جس نے حج کیا ہے اس نے اپنے حج کی حفاظت بھی کرنی۔ ایک صاحب یہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا نام لیا ہی نہیں، اور ایک وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں باشرہ ہوں، میں امامے والا ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں کرتے والا ہوں، میں فلاں صاحب ہوں۔ تو آپ بجائے اس کے کہ بغیر داڑھی والے پر طنز کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، ان چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی۔ دیندار لوگوں کی تو اب ساری چیزیں اس طرح ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں، دکھاوا ہونے لگا، یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، یعنی آنسو کسی شخص کے آ گئے، کسی شیخ کے، کسی پیر صاحب کے، تو وہ آنسوؤں پر فوکس کر کے لوگوں نے اس کو بھی بیچا میڈیا پہ، فلانا آدمی رو پڑا، فلانے آدمی نے رلا دیا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے بندے کا، اب اس کو بھی فار سیل کریں گے، اس کو بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک صاحب بیٹھ کر بڑے زور سے رو رہے تھے، لوگوں کے بیچ اللہ کو منا رہے تھے، درد کی بات کر رہے تھے، سوز کی بات کر رہے تھے، اللہ معاف کر دے، اور تڑپ رہے تھے، اور مجمع بڑا تھا اور ہر آدمی پلٹ پلٹ کے انہی کی جانب دیکھتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جلال نہیں فرمایا، آج پیار فرمایا۔ اس کے قریب گئے، جب وہ فارغ ہو گیا اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے یہ جو تم نے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے کیا ہے نا، اور تیری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی ہے، یہ 2 قطرے آنسوؤں کے تو اکیلے میں بیٹھ کے بہا دیتا تو رب تیرے اوپر خاص رحمت کا نزول فرما دے۔ کچھ ضروری ہے کہ یہاں جو ہے تو نے بتانا ہے کہ میں بڑا مطلب عاشق رسول ہوں اور میں نے جناب بڑے آنسو بہائے ہیں نعت شریف پہ، آ جائے، رونا تو آ گیا، کنٹرول نہیں ہے، وہ تو آ گیا، اور اب تو باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے نے بھی رونا ہے اور سننے والے نے بھی رونا ہے۔ نہ کریں یہ کام۔ اگر آپ کا مزاج دکھاوے کا بن جائے گا، آپ کی طبیعت دکھاوے کی بن جائے گی، ذہن دکھاوے کا بن جائے گا، پھر آپ تنگ ہوں گے۔ کی زبانی ذرا اس کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز راز دان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے
اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق امین مقبول ہوں۔ ورقہ بول ہا یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح ہمیں حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اور مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ سبحان اللہ۔